اللہ کرے کہ اس طرح کے جلسے پورے دنیا میں منعقد کیے جائیں 31 دسمبر کے دن. یہ جو خرافات، یہ جو برائیاں ہم دیکھتے ہیں، ہم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم کو ایسی جگہ پر لے کر جا رہے ہیں جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ہم کو اللہ اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں، یہ ہماری تہذیب کو قتل کر رہے ہیں، یہ حیا کو قتل کر رہے ہیں، یہ ہم کو انسان نہیں جانور بنا رہے ہیں. اس طرح کے رواجات اور تہذیب جو چیزیں نام پر کی جا رہی ہیں. مغرب کی دنیا میں آج کوئی روحانیت باقی نہیں ہے. میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، وہاں پر 5 سال رہنے کا موقع ملا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کے پاس اب کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں رہی. یقیناً ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بہت ترقی کر گئے، مگر ان میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہی. ان میں تمیز یہ نہیں رہی کہ اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے اس محلے میں اچھے اور برے کی تمیز ہے، روحانیت ہے. اگر ہم ان تمام خرافات اور ان گناہوں کے راستے پر جائیں گے تو پھر ہم اپنی نسل کو کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ اگر کوئی 10 سال کا بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا کہ کوئی مشہور گانے پر ناچ رہا ہے تو بیٹا بولے گا باپ ناچا تو میں تو اس سے بڑھ کے ناچوں گا. اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کو دیکھے گی تو بیٹی یہی سمجھے گی کہ ہاں جب ماں کر سکتی ہے تو میں اس سے بہتر کروں گی. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت گیری ہو رہی ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگز کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم چور اور ایماندار میں فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں. ہم سچائی اور جھوٹ میں فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں. ہم حق اور باطل کی تمیز کو بھول چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ تمام گناہوں میں، خرافات میں یہ کیسے پیدا ہوئی ہیں؟ یہ اچانک نہیں پیدا ہوتی میرے بھائی. جسم میں اگر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو تھوڑا کر کے آخر میں آپ کو ایسا بیمار کرتی ہے کہ آپ پھر اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے. تو انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس بیماریوں کے لیے دور رکھنے کے لیے اور دل کی بیماری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو اور موت کو یاد کرو. اور یاد رکھیے آپ، ہم تمام قبرستان کو جاتے ہیں، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنے دوست احباب کو دفن کرتے ہیں، مگر کسی کے دل میں، بہت کم لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی آنے والا ہوں یہاں پر، میں بھی آنے والا ہوں ایک دن یہاں پر. یاد رکھو خبر میں جانا ہے. یاد رکھو قیامت آئے گی. قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ قیامت ایسی آئے گی کہ معصوم بچے جو ہوں گے، قیامت جب آئے گی تو وہ بوڑھے ہو جائیں گے. جب قیامت آئے گی تو معصوم بچے بوڑھے ہو جائیں گے. جب قیامت آئے گی تو بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اللہ اڑا دے گا، آسمان کو گرا دے گا. یاد رکھو قبروں سے اٹھنا پڑے گا. اللہ اٹھائے گا ہم کو قبروں سے. حساب کتاب ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ تعالی ہم تمام کو نصیب ہے. اور یاد رکھیے قرآن کریم کا جب ذکر ہے تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے، شاید سورہ مزمل ہے، جس میں بتایا گیا، علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا کہ جنت کے لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم کیوں جہنم میں تم کو ڈالا گیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. یاد رکھو قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم ہوگی، ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے، خبر میں حساب کتاب ہوگا، پھر حشر کا میدان بھی ہوگا. اس لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، ان برائیوں کے راستوں کو چھوڑیں.